الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سورہ بنی اسرائیل، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے تم لوگ کسی اور کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھٹک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ شفقانہ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے لیے رحم دل اطاعت کے بازو جھکا کر رکھو اور دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ اپنی عبادت کا دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح میرے والدین نے میری والدہ نے مجھے بچپن میں کتنی مشقت سے کتنی محبت سے ہم کو پالا ہے، اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، ان کی مغفرت فرما۔ جو شخص ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے زندگی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر میرے بعد ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا اور وہ کرم کی شاخ سے ہوگا۔ عمر آپ بھی ان سے دعا کروانا، علی آپ بھی ان سے دعا کروانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ان کو دھوس دکھاتی ہے ماں باپ کو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا میرے ساتھ، میرے بھائی ان کا بہت احسان ہے میرے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آئیں، پیار محبت سے باتیں کریں۔ کبھی ماں باپ کے پاس بیٹھ کر دنیا میں مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب ہوگا، لیکن انسان نے زندگی کے اندر جو ٹائم جو لمحہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے گزارا ہوگا
اللہ تعالیٰ اس ٹائم کا حساب نہیں لے گا، ورنہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے بارے میں ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ ہم نے اپنا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کہاں گزارا ہے۔ لیکن جو ٹائم ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس ٹائم کا حساب ہم سے نہیں لے گا۔ ماں باپ کیسے بھی ہوں، مارتے ہوں، پیٹتے ہوں، سخت دلی کرتے ہوں، لیکن ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ غلط برتاؤ کریں۔ ہم کو ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے بس۔ اگر زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو آپ کہیں دور چلے جائیں رہنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے سے ان کو تھوڑی پریشانی ان کی ختم ہو جائے، لیکن آپ دور گئے ہو، لیکن آپ کو اپنے ماں باپ کا حال پوچھنا پڑے گا، ان کو فون کر کے پوچھنا پڑے گا، ان کے پاس آنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بس ان کو چھوڑ دیا، اب ان سے ہم سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ زندہ ہیں، مر گئے، بیمار ہیں یا نہیں ہے، کھانا کھایا یا نہیں کھایا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسلام یہ تو کہتا ہے کہ اگر لڑائی جھگڑا ہوتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے دور جا سکتے ہو رہنے کے لیے، لیکن اپنے ماں باپ کا حال پوچھنا پڑے گا آپ کو روز فون کر کے، آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ یہ نہیں کہ وہ اس کے مارے کہہ رہا ہے کہ آپ رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پہ غصہ کرے تو آپ بھی ان کو گالی بک دیں یا ان کے اوپر ہاتھ چلا دیں تیش میں آ کے، تو پھر تو آپ سمجھو برباد ہو گئے۔ اس بڑے عمل سے، اس بڑی برائی سے، اس بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اسلام نے یہ طریقہ رکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے والد سے دور جا سکتے ہیں، اتنا دور بھی نہیں کہ کچھ ضرورت پڑے تو آپ صحیح ٹائم پہ آ بھی نہ پائیں، تھوڑی دور جا کے رہنے لگے اور اپنے باپ کا، اپنی ماں کا حال بھی پوچھتے رہیں کہ میرے والد صاحب کیسے ہیں، میری ماں کیسی ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، یہ بھی آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ یہ طریقہ اسلام کا ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ بس ماں باپ کو چھوڑ دو، اس کے بعد نہ فون کرنے کی ضرورت، نہ پوچھنے کی ضرورت، کچھ ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ گناہ کر رہے ہیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح میرے باپ نے، میری ماں نے مجھے بچپن میں پالا، اسی طرح اللہ ان کے اوپر بھی رحم فرما۔ ہم لوگوں کو چاہیے، انسان ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ اگر اسے کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اگر اس کو پیسے چاہیے ہوتے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اگر اس کو گاڑی چاہیے ہوتی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن جو ہماری پیدائش کا جو سلسلہ ہے، جن کے ذریعے ہم پیدا تو اللہ نے کیا ہے، لیکن جس کے ذریعے ہم پیدا ہوئے وہ ہے میرے ماں باپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت بدبخت ہے وہ انسان جس کے پاس اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں اور وہ انسان جنت میں داخل نہ ہو پائے۔ بہت بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں اس کے پاس ہوں اور پھر بھی وہ جنت میں نہ جا پائے۔ بدبخت ہے وہ انسان جس کے پاس اس کی ماں یا باپ بڑھاپے کی عمر میں اس کے پاس ہو اور پھر بھی وہ جنت میں نہ داخل ہو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ ایک شارٹ راستہ ہے جنت میں جانے کا، کون؟ باپ، والدین۔ جنت میں جانے کا شارٹ راستہ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں، بس ان کی خدمت کرو اور اپنی زندگی ان کی خدمت میں گزارو، پیار محبت سے باتیں کرو، دنیا تمہارے قدم چومے گی، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سکون، عزت، سب کچھ اللہ تمہیں دے گا۔ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو چاہے تم جتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے جتنے حج کر لو، چاہے کچھ بھی کر لو، لیکن اگر تمہارے ماں باپ
تم سے ناراض ہیں تو خدا کی قسم اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا سمجھو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ کیا دنیا میں رہ کر یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے والدین کے چہرے کو دیکھو، اگر وہ تم سے خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہے، اگر وہ تم سے ناراض ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ میرے بھائی، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، پیار محبت سے ان سے باتیں کرو، اس لیے کہ جب وہ بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں تو ان میں کچھ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ہم کو برداشت کرنا ہے، اجر تو اسی پہ ملے گا۔ بیٹھے بیٹھے لڈو کھانے کو کسی کو نہیں مل جاتے ہیں، تھوڑی مشقت تھوڑی تکلیف کرنے پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے والد اور والدہ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔